88 سے جرنی شروع ہوئی آپ کی؟ جی، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا جب میں طالب اسٹوڈنٹ علم تھا. فیڈریشن. جی تو وہ میں پاکستان شپ آنرز کالج ہے کراچی میں، جی اس میں تھا. تو پھر بس وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے، کچھ کام کرتے تھے، وہ ویلکم کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، کچھ مطلب تربیت ہوتی تھی، اسٹڈی سرکل ہوتے تھے، ان کے مباحثے ہوتے تھے، اور اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے لیے کچھ کام. تو مجھے اچھا لگا، تھوڑا سا ذہن تھا اس طرح کا کہ بھئی مطلب ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے، اور ریلیجس ذہن تھا. تربیت ہماری اس طرح کی تھی کہ لیکن ایک ایسا وقت ہے 88 کراچی کا جب کراچی میں ایک اور جماعت اور اس کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بہت زیادہ ایکٹیو تھی، اور ان کا کراچی کے جتنے کالجز یونیورسٹیز تھے بہت زیادہ اس پر ہولڈ تھا. کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے وقت میں ایک ایسی جماعت کو جوائن کرنا جو کہ اس وقت فی الحال پیچھے تھی تھوڑی، وہ مشکل تھا. بس میرے شاید ذہن کی ساخت ایسی تھی، اور کبھی بھی نا مجھے یہ والا آئیڈیا، آلدو کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم جب بنی تو اس کی ریزنز بھی تھیں، اور ظاہر ریزنز ہوتی ہیں تو اس طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں، اور بننے کے نتیجے میں وہ پذیرائی بھی حاصل کرتی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. جی ایکسپلائٹیشن کو کوئی ہوا دے دے اور اس کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ ہوتا ہے. لیکن مجھے شروع سے نا یہ تعصب والی بات جو ہوتی ہے نا، لسانیت والی بات، وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی. ابھی بھی تو دیکھیں نا، شہر کراچی میں لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ زبان اور لسانی بنیادوں پر زیادتیاں کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس بنیاد کے اوپر چلے جائیں گے نا تو پھر اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ہمارا تو تجربہ یہ ہے پھر ہسٹری پڑھنے کا، ظاہر شروع سے تھوڑا بہت پڑھنے وڑھنے کا بھی تھا ذہن. اسکول میں بھی کہانیوں سے شروع کیا تھا، اشتیاق احمد کی، عمران سیریز، اور پھر اس کے بعد کچھ سنجیدہ لٹریچر، اخبار، کچھ رسالے. بچپن سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا تھا، ہمارے والد صاحب بھی اس طرح پڑھتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کبھی بھی اس نوعیت کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر آپس میں لڑتی ہیں، پھر جب اسپلنٹر گروپ بن جاتے ہیں، اور آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں ایک خاص نعرہ لگا کر. بالکل. اس لیے ہمیں اچھا لگا کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں سب ہوتے تھے، مہاجر بھی تھے، سندھی، پختون، پنجابی، بلوچ، سب تھے. تو ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھے. پھر اس میں ہم نے ایکٹیویٹی تھی، پھر ہماری پرسنل جو ہے نا سمجھ لیں کہ گروتھ ہوئی اس میں. میں تو بہت ایسا تھا عام زندگی میں شائع سا کہ بھائی بات بھی زیادہ نہیں کر پاتا تھا، تو میں تو آ کے سیکھا بہت کچھ. آج جو جتنا کانفیڈنس آپ کو تھوڑا بہت جتنا بھی ہے نظر آتا ہے، اس میں جو ہے وہ بڑا کردار ہے. ہاں، ٹریننگ کا بڑا دخل ہے. دیکھیں نا، چھوٹے سے تھے ہم تو ہم بک فیئر کرواتے تھے، ہم اسٹوڈنٹ گالا کرواتے تھے، ہم ٹورنامنٹ کراتے تھے کرکٹ کے. تو جو آرگنائزیشنل اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے، لوگوں کو سے بات کیسے کرنی ہے. اور بس انفارچونیٹلی وائلنس کا فیکٹر اس وقت بہت زیادہ تھا، اور بہت زیادہ دباؤ تھا، پورا شہر ہی جل رہا تھا، پورا شہر. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹیکل فیڈریشنز ہوتی ہیں یا ویسے کالج میں بنائی جاتی ہیں جو کمیٹیز اور چیزیں، وہ اسٹوڈنٹ کو بہت اسکل سکھاتی ہیں، ان کی خود بڑی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اس میں نا ایک پرابلم ہو گئی ہے 1984 سے، الیکشن نہیں ہوتا یونین کا. یونین الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو سامنے آ کر اپنے اچھے لوگوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور ہر سال الیکشن ہوتا ہے تو کیتھارسس بھی ہوتا چلا جاتا ہے، ایک ٹھیک طریقے سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے. تو وہ تو بلاک کر دیا. اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا کہ لسانی تنظیموں نے پروان. تو اس زمانے میں تو ایک پارٹی کا بڑا جو چرچا تھا، آپ کو آپ کے فرینڈز نے نہیں مشورہ دیا کہ وائی سیکنڈ چوائس، وائی ناٹ فرسٹ؟ ہاں، ہوتا تھا. ظاہر ہے اس کا ماحول بہت ایسا تھا، چاروں طرف یہی بات ہوتی تھی. لیکن بس یہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ہم بچ گئے ان سے، اور بچ گئے تو میرے خیال ہے بہت کچھ بچ گیا ہمارا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری وہ بات صحیح ثابت ہوئی، وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. آج اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ موجود ہیں، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا رجوع ہے اب جماعت کی طرف. اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ 30-35 سال کے اس پورے عمل نے مطلب ٹھیک ہے کراچی کو بھی کچھ نہیں دیا، بلکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور ہماری نسلیں ان سے تعلیم چھن گئی، ان سے روزگار چھن گیا، اخلاق، آداب، تہذیب چھن گئی. بالکل صحیح. سب سے بڑا جو لاس کراچی کا، بالکل جو کراچی ویلیوز تھی نا ہماری، جو تہذیب تھی نا ہماری، گلی محلوں کی جو تہذیب تھی وہ چھن گئی. تو بہرحال بہت بڑا نقصان تو ہوا ہے. اب ایک دوبارہ سے اللہ کا شکر ریوائول ہے، اور ریوائول صرف پولیٹیکل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریوائول تہذیبی بھی ہو، تعلیمی بھی ہو، ویلیوز کا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہو، اور لوگوں کے مسئلے حل ہوں. تو اس لیے میں اس میں چلا گیا.